مشرقین اور مغربین کا رب ہے اللہ. تو مشرقین اور مغربین سے کیا مطلب ہے؟ ایکچولی عربی زبان میں جب کسی چیز کی وسعت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو جمع کا صیغہ آتا ہے. جیسے مشرق تو بہت بڑا ہے، پورا افق بنتا ہے، لیکن جہاں سے مشرق کی انتہا ہو رہی ہے اور جہاں پہ ابتدا ہو رہی ہے یہ ایک سمت ہے، اور چونکہ بہت بڑی ہے تو اس لیے اس کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو رب ہے مشرقوں اور مغربوں کا، یعنی یہ جو دنیا ہے ہمیں مشرق اور مغرب کتنی انتہائیں ہیں، ان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے. کچھ چیز اس سے چھپی نہیں ہوئی ہے، کچھ چیز اس سے دور نہیں ہے. سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے جنو انسان. مرج البحرین یلتقیان، آیت نمبر 19. اب اللہ بات تھوڑا دور لے گئے ہیں، زمانے کی پہلی بات ہو رہی تھی، اب فاصلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی طاقت کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. طاقتیں ہمارے پاس بھی ہیں، جیسے اللہ نے فروٹ کے ریپر بنائے، ہم چاکلیٹس کینڈیز کے ریپر بناتے ہیں، بٹ اللہ کا جو فروٹ کا ریپر جب زمین پہ گرتا ہے نا تو زمین کے لیے کھاد بن جاتا ہے یا دوسری مخلوقات کے لیے غذا بن جاتا ہے. ہمارا ریپر جب زمین پہ گرتا ہے نا تو زہر بن جاتا ہے، ٹاکسک ہو جاتا ہے. جو اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے بیکار ہو جائے وہ کتنی مخلوقات کی غذا کا باعث ہے. زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اچھی گاڑی، گھر جیسے جس کے مرضی مالک بن جائے، لیکن ٹائم کبھی نہیں خرید سکتے. آپ ایک دن، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی نہیں خرید سکتے. وقت نے گزرنا ہی ہے، ہم نے بوڑھا ہونا ہی ہے. اگلی جو قوت یہاں پر اظہار ہو رہا ہے نا، مرج البحرین یلتقیان، رواں کیے اس میں دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قوت کا اظہار ہو رہا ہے کہ دو بڑے بڑے طاقتور سمندر ہیں اور ان کو لا کے اس نے ایک جگہ کھڑا کر دیا ہے. اب ان کے درمیان جنگ بیکار ہے، وہ ایک دوسرے سے آ کر ٹکراتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. اللہ نے ایک برزخ بنا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ کہتے ہیں پردے کو، ایک طے بنا دی ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اب غور کریں ان سمندروں کے بیچ جو سمندر آ کے مختلف کنٹریز میں سمندر آ کے ملتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے نیچے اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن آ کر آپس میں ملتے ہیں. بڑی دنیا دیکھنے جاتی ہے نظارہ، اور بھی کئی جگہوں پہ سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن یہ نظارہ دیکھنے تو دنیا جاتی ہے. ایک ٹھنڈا دریائے سمندر ہے، ایک گرم پانی کا. اب ان کی اسپیشیز الگ، ان کی مچھلیوں کی قسمیں الگ، ان کے اندر پائے جانے والی چیزیں الگ اور ان کی الگ، لیکن دونوں آگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں میں کوئی وہ نہیں ہو رہا، تصادم نہیں ہو رہا. پانی کے اندر کتنی طاقت ہے. فرعون جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکی، پانی نے آ کر اس کو ہرا دیا. یہ پانی کی طاقت ہے. سیلاب آ جائے تو لوہے کی ریلنگ تک ٹوسٹ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں تیر رہی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے نا پانی کی قوت کو. یہ پانی کی قوت نہیں ہے، یہ اللہ کی قوت ہے. پانی کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا. پانی جیسی قوت کو اللہ نے اکٹھا کر دیا اور کہا کہ اب تم ہلو گے نہیں، جہاں پہ ہو یہیں پہ ٹھہرے رہو. اس قوت کا ہم اندازہ کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے میں دو سمندروں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، کیا تمہیں نہیں کر سکتا؟ کس چیز کا انکار کر رہے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انسان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے. پانی جس کے اندر شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ باریک اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے. یعنی پانیوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے لیکن لولو والمرجان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. وہ سمندروں کی تہہ میں اگ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جہاں چاہے طاقت استعمال کرے، جہاں چاہے اس طاقت کو روک دے. اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تم کوئی چیز نہیں ہو، تم سے ابھی نرمی سے کام لیا جا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں بڑی بڑی قوتیں ہیں، کچھ ان سے سیکھ لو. تمہاری حیثیت ان موتیوں سے زیادہ نہیں، تم ابھی بچے ہوئے ہو کیونکہ تم اس کی قوت کے انڈر ہو. پھر دوسری طرف اس کی متضاد منظر کھینچا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو اونچے اٹھے ہوئے ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی مانند. آپ نے دیکھا بڑی بڑی کشتیاں ہیں، اونچی، ایون کروز شپ ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں کے اوپر پورا پورا ایئرپورٹ بنا ہوتا ہے.
بڑی بڑی منزلیں، کتنی منزلیں ہیں نیچے. ہم نے بھی ٹریول کیا تھا وہ ڈنمارک سے جرمنی، اور جو ہماری شپ تھی نا اس کے انڈر گراؤنڈ نیچے ہی بیسمنٹ میں ہماری گاڑیوں کے لیے پارکنگ بنی ہوئی تھی، اور اندر بڑے بڑے بازار اور مارکیٹس تھے. سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے شپ پانیوں پہ جب چلتے ہیں تو وہ پہاڑوں کی مانند لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے ہمیں منظر یاد آ رہا ہے. ہر ساحل کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. جب بھی کوئی کشتی پانیوں میں جاتی ہے نا تو لوگ بڑی دعا کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہاں گاڈ کے سپرد کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جب تم بیچ سمندر میں ہوتے ہو تو اس وقت وہ کشتی تمہاری نہیں ہوتی. جیسے تھپیڑا آتا ہے، ایک بڑا تھپیڑا آیا انسان ڈول جاتا ہے، پھر تھپیڑا آیا ڈول لیتا ہے. تم سمجھتے ہو کیا عظیم الشان کشتی تیار کی ہے، کیا کنسٹرکشن ہے، کیا انجینئرنگ ہے، لیکن جب وہ بیچ سمندر میں ہوتی ہے تو تم اپنی بے قوتی کا اعتراف کر لیتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کشتی کا منظر کھینچتا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے کرتے ہیں، جو بیچ سمندر میں ہوتے ہیں، ایک طرف سے لہر آتی ہے تھپیڑا مارتی ہے، دوسری طرف سے آ کر مارتی ہے، اس وقت تم گڑگڑا کر اللہ سے مانگتے ہو ایک دفعہ تو نے یہاں سے بچا لیا تو دیکھنا کیسے اللہ تیرا شکر ادا، کیسے شکر گزار بنیں گے. بس توبہ کر لی. ہم زیادہ تر اب کشتیوں میں سفر نہیں ہوتا، جہازوں میں ہوتا ہے. اب جہازوں میں کیا ہوتا ہے، مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں، ایک زوردار جھٹکا لگا، آکسیجن ماسک سامنے گر گئے، مووی کوئی بھی نہیں دیکھے گا، ہر کوئی بھول جائے گا، ہیڈ فون کسی کو بھی نہیں یاد رہے گا، دعائیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہ بچا لے، باقی یاد نہیں آ رہا. پھر دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی او گوڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جیسے ہی جہاز دوبارہ سیٹل ہوتا ہے ویسے ہی ہیڈ فون دوبارہ آ جاتا ہے. یہی حال ہماری دنیا میں. ہم مشکلوں مصیبتوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کی قربت ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اور جب نارمل روٹین کی طرف آتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے جتنے مرضی تم محفوظ جا رہے ہو، کوئی کشتی نہیں ڈوب رہی، کوئی جہاز نہیں گر رہا، لیکن ایک بات یاد رکھو، کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے. فانی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا مقصد ہی ختم ہونا ہے. انسان شروع سے کمزور ہے، بچپن سے کمزوری سے شروع ہوتا ہے انسان کا آغاز، اور پھر بڑھاپے میں دوبارہ کمزوری کی طرف واپس جاتا ہے. بیچ میں ہمیں کچھ طاقت ملتی ہے، کچھ کر دکھانے کا موقع ملتا ہے، اور ہم بڑا اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتے ہیں. پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. بڑھاپے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کمزور ہو جاتا ہے، ہر چیز جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، سنوائی جا رہی ہے، باڈی میں وہ طاقت نہیں رہی، پٹھے کمزور ہو گئے. جب یہ سب جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو کیا یاد آتا ہے کہ یہ کرائے کا مکان تو جا رہا ہے، اندر ایک چیز ہے اس نے واپس جانا ہے. جسم واپس مٹی میں جا رہا ہے، جو نور ہے، روح ہے، وہ رب کے لیے تیار ہو رہی ہے. انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ واپس جانا ہے، ایک دن آنا ہے، تم نے واپس آنا ہے، اور تم جواب دہ ہو، اس دن کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے. آمین.